السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جی سوالات شروع کریں۔ کچھ اہم سوالات ہوں تو بیچ میں کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ بھی لوگ کنیکٹ ہو رہے ہیں۔ جی بالکل دے سکتے ہیں۔ خان حماد صاحب کوئی ہیں، سلام کر رہے ہیں، وعلیکم السلام۔ اعجاز احمد صاحب خیریت پوچھ رہے ہیں، سب اللہ کا فضل ہے۔ عتیق الرحمن محمد عثمان صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سوالات شروع کریں، سلام دعا ہو چکا۔ جی دیکھیے اصل میں کچھ فتنے اس طرح کے چل رہے ہیں، پیشین گوئیوں کے فتنے، خوابوں کے فتنے۔ ہمارے بھائی کا سوال ہے، آن لائن جو لوگ جڑے ہیں وہ بھی سن لیں کیونکہ اہم سوال ہے۔ یہ سوال یہ ہے کہ آج کل یہ پیشین گوئیاں کی جا رہی ہیں، پہلے سے بتایا جا رہا ہے کہ 26 میں یا آگے 2-4 سال کے بعد ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا۔ کچھ سال پہلے ہم سنتے تھے، پاکستان کے کوئی صاحب تھے، وہی کہتے تھے قیامت فلاں سن میں آنے والی ہے۔ یہ انہوں نے پہلے سے پیشین گوئی کر دی تھی کہ فلاں سن میں میری موت ہونے والی ہے، اور وہ آج تک زندہ ہیں، وہ تاریخ گزر چکی۔ یہ اصل میں ہمارے طبقے کے بعض اسکالرز کو اس طرح کا بھوت سوار ہے کہ وہ اپنی ٹی آر پی بڑھانے کے لیے اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر کریں۔ روزانہ وہ صبح اٹھتے ہیں اور پتہ نہیں ناشتہ کیا ہوتا نہیں کیا ہوتا، اس سے پہلے ان کے ذہن میں یہ خواب آ جاتا ہے کہ میں نے آج یہ خواب دیکھا اور ایسا ہونے والا ہے۔ یہ دین جو ہے خواب پر قائم نہیں ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اب مسلمانوں کا بھلا ہونے والا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اب فلسطین آزاد ہونے والا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بابری مسجد کے بارے میں جو فیصلہ ہوا تھا اب وہ حل ہونے والا ہے، میں نے خواب میں ایسا دیکھا تھا ویسا دیکھا۔ یہ سب فضول کی باتیں ہیں۔ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس کے لیے ہمیں شریعت نے صرف ایک رہنمائی کی، یہ ہے کہ مستقبل کو سنوارنا ہے، بہتر کرنا ہے تو اپنے حال اور ماضی کو سنوار لو۔ ہم موجودہ وقت میں نمازوں کی پابندی، اللہ سے رشتے کو جتنا مضبوط کر لیں گے، مستقبل کی بہتری کے لیے جتنی دعائیں کر لیں گے، اور مستقبل کی بہتری کے لیے جتنا زیادہ مضبوط حکمت عملی تیار کر لیں گے، ہمارا مستقبل اتنا بہتر ہوگا۔ لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مستقبل میں اسلام کا غلبہ ہونے والا ہے، مہدی کا ظہور ہونے والا ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے، اور امام مہدی ظاہر ہونے والے ہیں۔ اس طرح کی پیشین گوئیاں لوگوں نے کی ہیں۔ ان پیشین گوئیوں کی کوئی اصالت نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں۔ مہدی علیہ السلام کے ظہور کی یا ان کے پیدائش کی پیشین گوئیاں احادیث میں موجود ہیں، لیکن جو علامتیں بتائی گئی ہیں وہ علامتیں اب تک کہیں ظاہر نہیں ہوئیں کہ وہ مدینہ میں پیدا ہوں گے، ان کا نام عبداللہ ہوگا، اور اس طریقے سے جو بھی ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، ان کا نام محمد ہوگا۔ یہ اس طرح کے مجھے بالضبط میں کیونکہ ذہن میں یہ چیزیں نہیں ہیں اس وجہ سے نہیں بتا پا رہا ہوں، اگر کوئی غلطی ہوگی تو معذرت چاہتا ہوں۔ تو کچھ علامتیں بتائی گئی ہیں جس سے متعلق تقریباً 40 سے زیادہ حدیثیں ہیں، 40-42 حدیثیں ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں، جس میں یہ چیزیں بتائی گئی۔ تو مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے، پیدا ہونے کے بعد ایک دور آئے گا، پھر منارہ بیضاء جو دمشق میں ہوگا وہاں پر جا کر کے امامت کر رہے ہوں گے، اسی بیچ میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اس کی خاص علامتیں ہیں، ان خاص علامتوں کے ساتھ ان کا نزول ہوگا۔ یہ قرب قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، جن علامتوں کا ظہور ابھی تک نہیں ہوا ہے، نہ اس کے امکانات ہیں۔ لیکن آج کے دور میں بعض مولوی ایسے ہیں جو بڑی بڑی سفید پگڑیاں باندھ کر کے دن رات خواب کی تعبیر اور اس طرح کی پیشین گوئیاں کرنے کا کام کرتے ہیں۔
یہ بالکل فضول بات ہے. آگے چل کے کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا یہ ہمارے ہاتھ میں اور اللہ کی مرضی سے ہوگا. ہمارے ہاتھ میں ایسے ہے کہ ہم مستقبل کو جتنا سنوارنا چاہتے ہیں اپنے حال کو اتنا بہتر بنا لیں, اور اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ جو ہمارے لیے مناسب سمجھے گا, ہماری مصلحت کے حق میں ہوگا, اس کو ہمارے لیے مقدر کرے گا. لہذا اپنے معاملات کو بہتر کر کے ہم اس تقدیر کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ ہمارا طریقہ ہے. جو پیشین گوئیاں کر رہے ہیں آج کے دور میں وہ فضول اور جھوٹے لوگ ہیں. ایسے لوگوں کے پیچھے نہ پڑا جائے. آج کل تو صورتحال یہ ہے کہ فلاں مرا, ہم نے دیکھ لیا, ہم کو خواب میں رات میں آ گیا کہ جنت میں پہنچ چکا ہے. یہاں تک پیشین گوئیاں ہو رہی ہیں. یہ ایک نمبر کے کذاب لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر صرف ٹی آر پی بٹورنے کے لیے ایسے واقعات گھڑتے ہیں. جھوٹے لوگ ہیں. ایسے لوگوں پر نہ اعتماد کیا جائے, نہ ایسے لوگوں کو سنا جائے, بلکہ ایسے لوگوں سے دوری اختیار کی جانی چاہیے. جو قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں گفتگو کرتا ہے اس کو سننا چاہیے. جو صحابہ کرام کے فہم کو پیش کرتا ہے اسی کو سننا چاہیے. باقی لوگوں کو سننے سے پرہیز کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں واضح ہو گیا جواب. اس کا غلط ایکسپلینیشن دیا جاتا ہے. قرآن و سنت کے دلائل کو میں نے اسی وجہ سے ایک جملہ جوڑا ہے, قرآن و سنت کے دلائل کو فہم صحابہ پر سمجھنا ہے. فہم صحابہ کا تذکرہ جہاں آتا ہے وہاں کہنا مقصد یہی ہوتا ہے کہ قرآن کی دلیل کو, حدیث کی دلیل کو اپنی مرضی سے پیش کرنا یہ ہمارے عقیدے کے خلاف. قرآن اور حدیث کی دلیل کو صحابہ اکرام کے فہم پر پیش کیا جائے گا. اب دجال سے متعلق کوئی حدیث آپ پیش کر رہے ہیں تو صحابہ اکرام نے اس کی عملی تطبیق کیا پیش کی ہے یا اس کی شروحات کیا پیش کی ہیں, وہاں دیکھ کر کے اس کو پیش کیا جائے گا تو صحیح صورتحال سامنے آئے گی. عام طور سے جو لوگ یہ چیزیں کر رہے ہیں وہ قرآن کی دلیل بھی پیش کرتے ہیں, حدیث بھی پیش کرتے ہیں, لیکن صحابہ اکرام کی توجیحات اور ان کی تفسیر اور شرح ان کے بیانات میں نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے وہ غلطی کر جاتے ہیں. یہاں پر سوال ہے آن لائن, نہال الدین خان صاحب کوئی ہیں, ان کا سوال ہے عید زائد تکبیرات میں رفع الیدین کرنا چاہیے یا نہیں. میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتے. دیکھیے عیدین میں تکبیرات زوائد میں رفع الیدین کرنے کی کوئی صریح دلیل موجود نہیں. جن لوگوں نے رفع الیدین کرنے کی بات کہی ہے وہ عمومی دلیلوں سے استدلال کرتے ہیں, اور عبادت کا ضابطہ یہ ہے کہ عام دلیل سے کوئی خاص عمل ثابت نہیں ہوتا. عام دلیل سے کوئی خاص عمل ثابت نہیں ہوتا. جو عام دلیل پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر تکبیر پر رفع الیدین کیا جائے, ہر تکبیر پر رفع الیدین کیا جائے. اس سے استدلال کرتے ہیں کہ عیدین میں ہر تکبیر پر رفع الیدین کیا جائے گا, یعنی تکبیرات زوائد پر رفع الیدین کیا جائے گا. اگر ہر تکبیر پر رفع الیدین کرنے کی دلیل عام دلیل سے پکڑی جائے تو نماز کی بعض تکبیرات پر بھی رفع الیدین کرنا جائز ہو جائے گا جہاں پر ثابت نہیں ہے. لہٰذا عام دلیل سے کوئی خاص عمل ثابت کرنا یہ منہج سلف کے خلاف ہے. اس وجہ سے ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ عام دلیل سے اس پر استدلال نہ کیا جائے. لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو شدت اختیار کر کے اس کے اوپر کوئی فتویٰ کیا جائے یا اس کو برا بھلا کہا جائے. اس کو سمجھا دیا جانا چاہیے. جیسے جنازے کی نماز ہے, جنازے کی نماز میں بھی عیدین کے طریقے سے تکبیرات زوائد ہوتی ہیں. اس میں 4 تکبیرات زوائد ہوتی ہیں. عیدین میں پہلی رکعت میں 7 اور دوسری میں 5 ہوتی ہیں. جنازے کی نماز میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکمی احکام الجنائز اپنی کتاب کے اندر, کہتے ہیں کہ تکبیرات زوائد پر جنازے کی نماز میں رفع الیدین کرنے کا ثبوت بعض صحابہ کرام کے آثار سے ملتا ہے. لہذا انسان کبھی کر لے تو کوئی حرج نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت نہیں. بعض صحابہ کرام نے کیا تو اس بات کا امکان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار کیا ہو, تبھی ان لوگوں نے کیا ہے. لہذا جنازے کی نماز میں دونوں چیزوں کی دلیل موجود ہے, لہذا دونوں گنجائش ہے. اگرچہ افضل یہی ہے کہ نہ کیا جائے, لیکن عیدین کے بارے میں الگ سے کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس میں صحابہ اکرام کا عمل ہو کہ ان لوگوں نے رفع الیدین کیا ہو.
جو استدلال کیا جاتا ہے عمومی دلائل سے، لہذا عام دلیل کو خاص عمل کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ ایک جانب، دونوں جانب، دونوں طریقہ ثابت ہے۔ ابو عبد الحفیظ عبد الرشید صاحب، وعلیکم السلام، اچھا سلام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے عبد الجلیل محمد الیاس صاحب، یہ سنابل کے فارغ ہیں، عالم دین ہیں۔ ان کا سوال ہے سلام کے بعد، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اچھا انہوں نے دعا دی ہے، بہرحال عالم ہونے کی حیثیت سے آپ کو دعا ہی دینی چاہیے، سوال کا جواب تو آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ اگلا سوال ہے جاوید بن مصطفیٰ، ان کا سوال ہے سلام کے بعد، اچھا انہوں نے بھی خیریت ہی پوچھی ہے۔ اصل میں کافی عرصے کے بعد آن لائن آیا ہوں تو لوگ خیریت زیادہ پوچھ رہے ہیں، میں اللہ کا فضل ہے ٹھیک ہوں۔ ابو یحییٰ الیافعی صاحب کوئی ہیں، ان کا لمبا چوڑا سوال ہے، سلام کے بعد کہہ رہے ہیں آج قوم کو اپنے منہج و تہذیب سے جوڑے رکھنے وقت کی اہم ضرورت ہے، اور سوشل میڈیا اس کام کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے۔ ہماری جماعت میں ایک کام یہ بھی ہونا چاہیے کہ اہل علم کو جدید صحافت کے طور طریقوں سے آگاہ کیا جائے تاکہ وہ حالات حاضرہ پر گفتگو کریں۔ پرنٹ میڈیا میں کافی سلفی صحابی ہیں اہل علم میں سے، لیکن سوشل میڈیا پر ایک خلا ہے جس کی طرف خاصی توجہ درکار ہے، جیسے ڈاکومنٹری یا براڈ کاسٹ وغیرہ بنانا۔ ہمارے اسلاف میں شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ایک بے مثال عالم مناظر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صحافی بھی تھے اور اپنا خود کا اخبار بھی چلاتے تھے، جو کہ اس وقت کا اہم ذریعہ تھا۔ ہمیں اس ضمن میں رہنمائی کریں، شیخ کی کیسے تیار کریں اہل علم کو اس کے لیے، کیونکہ جو موجودہ دور میں یوٹیوبرز رہنمائی کر رہے ہیں وہ بالکل ادھورے دانشور ہیں، ہر شاخ پر الو بیٹھا ہے۔ یہاں پر انہوں نے ایک بہت فکر مندی کی بات کا اظہار کیا ہے کہ بہت سے صحافی ایسے ہیں جو مدارس کے فارغین ہیں اور صحافت سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ کوئی خاص مستقل کام نہیں کر پا رہے۔ ہماری اس سلسلے میں بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ایسے صحافیوں کو تلاش کریں جو دینی شعور رکھتے ہیں، اور ان کی اپنی ڈیوٹی سے تھوڑا سا وقت ان کو نکالنے کے لیے گزارش کریں کہ آپ اسلام کی خدمت کے لیے بھی تھوڑا سا اپنا تجربہ استعمال کریں۔ ایک بات۔ دوسری بات، میں یہاں پر اس بات کی صراحت کرنا چاہوں گا، میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ جب 1970 میں جامعہ اسلامیہ مدینہ سے فارغ ہو کر کے آئے، 1966 سے لے کر کے 1970 تک وہ جامعہ اسلامیہ میں زیر تعلیم تھے، اور اس کے بعد وہ بنارس منتقل ہوئے بحیثیت مدرس کے۔ جس ادارے سے فارغ ہو کر کے گئے تھے اسی ادارے میں وہ مدرس ہو گئے، جامعہ سلفیہ میں، جو فراغت سے پہلے جامعہ رحمانیہ تھا اور جامعہ اسلامیہ سے فراغت کے بعد جامعہ سلفیہ ہو گیا۔ تو جب وہ جامعہ سلفیہ سے تدریس کے مرحلے سے فارغ ہوئے اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے ناظم عمومی بنا دیے گئے اور دلی منتقل ہوئے، تو اس دور میں انہوں نے آل انڈیا ریڈیو سے علماء اہل حدیث کے تعارف پر مشتمل ایک پروگرام شروع کیا تھا۔ آل انڈیا ریڈیو کا ایک گوشہ ہوتا تھا، اور اس دور میں آل انڈیا ریڈیو کافی قابل اعتماد ادارہ تھا، جو بہت زیادہ سنا بھی جاتا تھا اور اس کے فالوورز کافی تھے۔ ٹیلی ویژن کا دور نہیں تھا، وہ موبائل فون کا، انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، ریڈیو کا دور تھا۔ تو انہوں نے اپنے دور میں آل انڈیا ریڈیو پر باقاعدہ گوشے تیار کرائے، علماء اہل حدیث کا تعارف پیش کرایا اور اس کے ذریعے سے اسلام کی خدمت کی۔ تو کرنے کو کام بہت ہیں، کرنے والے افراد آگے آئیں، اخلاص کے ساتھ آگے بڑھیں، قربانیاں پیش کریں، کام کو تلاش کریں، لوگوں کے ساتھ معاملات کر کے ان کے ساتھ اتفاقات کریں، ایگریمنٹ کریں، اور اس کے بعد کام کیا جائے تو کام کرنے کا بہت ہے۔ لیکن مشکل موجودہ دور کی یہ ہے کہ دین کو سیاست سے ملا کر کے ہم صرف اپنی جیبوں کے لیے کام کرتے ہیں، سیاست کے لیے کام کرتے ہیں، اپنی ٹی آر پی کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح شعور عطا فرمائے۔ اب اگلا سوال ہے، یہاں پر دیکھیے یہ پاکستان سے ویزے والے بار بار آتے ہیں کہ قطر کا فری ویزا، میرے پروگرام میں ہمیشہ کودتے ہیں یہ لوگ، پتہ نہیں ان کو کیا شوق ہے ان چیزوں کا۔
ابو طلحہ نواز صاحب، ان کا سوال ہے سلام کے بعد، مسجد کی امامت کے لیے پیسے لینا کیسا ہے اور اس کا کیا احکام ہے؟ دیکھیے، مسجد کی امامت ہو، تراویح کی امامت ہو، تدریس کا معاملہ ہے، بہتر یہی ہے کہ انسان کے پاس دوسرے وسائل ہوں، ان چیزوں سے پیسہ نہ لینا پڑے۔ لیکن آج کے دور میں جو علماء مساجد سے جڑے ہیں یا تراویح سے جڑے ہیں یا مدارس سے جڑے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے پاس دوسرے وسائل اگر نہیں ہیں تو ایسی صورت میں مساجد کے متولیوں کی، مساجد کے ذمہ داران کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے معقول ایسی تنخواہ جس کا تصور کوئی نہیں کر سکتا، موٹی تنخواہ، اچھی تنخواہ، مضبوط تنخواہ کا انتظام کریں۔ ان کے لیے وہی ذریعہ معاش ہے، لہذا ان کو بہتر سے بہتر تنخواہیں دی جانی چاہیے۔ ان کے بھی بچے ہیں، ان کو بھی ٹہلنے گھومنے کا شوق ہے، ان کو بھی اچھا کھانے کا شوق ہے، ان کو بھی اس چیز کا شوق ہے کہ اچھے موبائل استعمال کریں، ان کو بھی اس بات کا شوق ہے کہ فلائٹ میں سفر کریں، لہذا ان کو آسودہ کیا جانا چاہیے۔ سرمایہ داروں کے یہاں سے اگر تھوڑا بہت بھی تعاون ہو اور ان کے لیے انتظامات کیے جائیں تو یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ مشکل ہماری یہ ہے کہ ہمارا پیشوا اور رہنما اور ساری کی ساری چیزوں میں ہمیں رہنمائی کرنے والا جو امام ہوتا ہے وہ 5,000 10,000 سے زیادہ نہیں کماتا، اور اس کے بعد بیچارہ کوئی غلطی بھی کرتا ہے تو کان پکڑ کر کے باہر کر دیا جاتا ہے۔ یہ وتیرہ جب تک ہم اپنے قائدین کے ساتھ، اپنے رہنماؤں کے ساتھ، اپنے علماء کے ساتھ کریں گے، جب تک ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا اس وتیرے کو بدلا جانا چاہیے، اور تنخواہ لینا یقیناً جائز ہے۔ آدمی کی خود کی استطاعت ہے کہ نہ لے، دوسرے ذریعے سے کام چلاتا ہے تو اچھی بات ہے۔ اگلا سوال ہے امام الدین خان صاحب، کہہ رہے ہیں ایک سوال یہ تھا کہ کیا الیکٹرانک مصلے پر نماز ہو سکتی ہے جس میں وہ مصلے خود قرات کرتے ہیں اور پوری نماز پڑھاتے ہیں؟ جو بھی نماز ہم کو پڑھنا ہو اس میں سیٹنگ ہوتی ہے، اس کو کرنے سے کوئی بھی نماز باجماعت پڑھا سکتا ہے، کیا اس طرح کی نماز مکمل ہو جائے گی؟ نہیں، یہ عبادت میں خلل ہے۔ الیکٹرانک مصلے، آن لائن نمازیں، ڈسٹنس کے ساتھ نمازیں کہ آدمی گھر سے پڑھائے اور آپ اپنے گھر سے آن لائن آن کر کے پڑھ لیں، اس طرح کے فتوے اور فتنے آج کے دور میں چل رہے ہیں۔ آن لائن نمازوں کے فتنے 2 سال 3 سال پہلے اسی ہندوستان کے 2 نام نہاد مفتیوں نے شروع کیے تھے، اور عید کی نماز اپنے گھروں سے پڑھائی تھی، اور پورے ہندوستان میں ان کی اقتداء میں لوگوں میں نماز بھی پڑھی تھی جو ان کے فالوورز۔ یہ باطل نظریہ ہے۔ نماز آمنے سامنے پڑھنے کا فریضہ ہے۔ مصلی الیکٹرانک ہو تو آپ اس کو پڑھنے کے لیے کہہ دیجئے، وہی جنت میں چلا جائے گا، آپ کو کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ نماز اور عبادتیں کوئی تماشا نہیں ہے کہ آپ اس کو الیکٹرانک کر دیں۔ یہ تو انسان کی جسمانی عبادت ہے۔ انسان کو قرآن مجید کا اتنا حصہ یاد ہونا چاہیے، نماز کا اتنا طریقہ معلوم ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے وہ نمازیں اور عبادات کو انجام دے سکے۔ اگر کوئی ایسا مصلی ایجاد ہوا ہے تو اس کا استعمال درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ہاں نہیں، وہ طریقہ صحیح نہیں۔ جب نماز میں سب بندی 20 سے کٹ گئی تو پھر وہ صف نہیں مانی جائے گی۔ آپ گھر میں سب کے ساتھ باجماعت ادا کریں۔ ہم نے اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، گھر کی خواتین کے ساتھ پوری نمازیں پڑھی، تراویح کے نماز کا اہتمام، یہاں تک کہ عید کی نماز بھی گھر کے چھت پر پڑھی 1 سال، سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے۔ تو جہاں امکانات ہیں وہاں اختیار کیا جائے، لیکن آن لائن نہیں کیا جا سکتا۔ مدثر احمد صاحب کہہ رہے ہیں سلام کے بعد اخوانی کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیں، اخوانیت پر تو میرے بہت سارے بیانات ہیں، اخوانیت کے ردود پر۔ اخوانیت اصل میں کہا جاتا ہے ایک ایسی فکر کو جو فکر اسلام کی غلط تعبیرات پیش کرتی ہے۔ ہندوستان میں اس کو جماعت اسلامی کہا جاتا ہے، اور بین الاقوامی سطح پر اس کو اخوان المسلمین کہا جاتا ہے۔ اخوان المسلمین کی جو بنیادیں ہیں وہ 2 شخصیات پر ہیں، ایک مولانا مودودی اور دوسرے بین الاقوامی سطح پر سید قطب۔ یہ 2 ان کے قائدین گزرے ہیں۔ یہ دونوں کے دونوں عالم نہیں تھے،
اور انہوں نے دینی رہنمائی پیش کی ہے. انکار حدیث ان کے ہاں پایا جاتا ہے، حدیث کا انکار کرنا. صحیح بخاری تک کی حدیثوں کا انکار کیا ہے کہ ہماری عقل میں نہیں آتی، ہم نہیں مانتے. یعنی عقلانیت کی طرف چلے گئے، یعنی حدیث کو اور قرآن کے دلائل کو یہ اپنی عقل پر تولتے ہیں. قرآن مجید جو ان کے ہاں پڑھایا جاتا ہے، تفہیم القرآن ہے جو مولانا مودودی کی تفسیر ہے، یا ظلال القرآن ہے جو سید قطب کی تفسیر ہے، ان تفسیروں کے اندر کفریہ حد تک، خرافات کی حد تک خرابیاں موجود ہیں. صحابہ اکرام پر تنقیدیں ہیں، حدیثوں کا انکار ہے، بہت ساری بڑی بڑی غلطیاں موجود ہیں. اور اکثر جگہوں پر تفسیر کو تفسیر بالرائے کے طور پر پیش کیا گیا. تفسیر بالرائے یعنی قرآن کی آیت ہے، اس پر اپنی رائے تھوپ دی گئی ہے صحابہ اکرام کی تفسیر کے بجائے. تفسیر جو پیش کی جاتی ہے وہ صحابہ اکرام کے اقوال سے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے پیش کی جاتی ہے، لیکن لوگ اپنی رائے کے ذریعے اس میں تفسیر پیش کر دیتے ہیں. تو یہ عقیدے کے لحاظ سے اسلامی نظریات پر ایک گمراہ جماعت ہے. صحابہ اکرام پر تنقیدیں ان کے یہاں موجود ہیں. خلافت و ملوکیت کے بہانے سے امیر معاویہ پر، حضرت عائشہ صدیقہ پر، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ان لوگوں پر غلط انداز کے اتہامات تک موجود ہیں ان کی کتابوں میں. لہذا اس طرح کے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے کیونکہ یہ غلط عقیدے کے حامل ہیں. اور بہت ساری خرابیاں ہیں، جیسے حکومت الہیہ کا تصور ہے کہ ہمیں حکومت الہیہ قائم کرنی ہے. اب وہ تصور جو ہے وہ تبدیل ہو گیا خلافت قائم کرنے کی بنیاد پر، جس پر ہمارے ملک میں بہت ساری تنظیمیں اسی طرز پر کام کر رہی ہیں. PFI ہے، پاپولر فرنٹ آف انڈیا ہے. جو ابھی یہ بات میں کہہ رہا ہوں تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا زیادہ سیریس لے لیا جاتا ہے، لیکن بات جو حق ہے وہ آنی چاہیے. یہ لوگ اب خلافت کے قیام کی باتیں کرتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں غیر اسلامی ہیں، باطل نظریات ہیں. آپ کی اپنے باپ پر تو خلافت چلتی نہیں، اپنے بیٹے پر تو خلافت چلتی نہیں کہ اس کو نمازی بنا دیں. اپنے پڑوس کی مسجد کے امام پر تو خلافت چلتی نہیں کہ امام کو قاعدے سے سیٹ کر دیں. مسجد کو آباد تو نہیں کر پاتے اور چلے ہیں ملک میں خلافت قائم کرنے. یہ فضول کا نظریہ ہے. اس پر علماء نے بحث بھی کی ہے اور دلائل کی روشنی میں چیزیں موجود ہیں. اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ فارورڈ کیا جا سکتا ہے. بہرحال یہ باطل نظریے کی جماعت ہے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے. خان حماد صاحب کہہ رہے ہیں جرسی گائے کی قربانی حلال ہے اور اس کے دودھ اور گوشت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے جرسی گائے جو ہے یہ ایک نئی ایجاد ہے جو آسٹریلیا میں غالباً بنائی گئی. آسٹریلیا میں بنائی گئی ایک سسٹم. آج کے دور میں جدید ایجادات میں ایک سسٹم ہے کلوننگ کا سسٹم. کلوننگ کی جاتی ہے. کلوننگ کرنا کس کو کہتے ہیں اس بات کو سمجھ لیں، اگرچہ یہ ٹاپک سائنس کا ہے. کلوننگ کہتے ہیں دو چیزوں کو ملا کر کے کوئی تیسری چیز تیار کر دینا. جیسے آپ نے بازار میں دیکھا ہوگا پہلے ناشپاتی آتی تھی، سیب ملتا تھا. اب ایک نیا پھل ہے ببو گوشا. یہ کلوننگ ہے سیب اور ناشپاتی کی. سیب اور ناشپاتی کی کلوننگ ہے. اسی طریقے سے جرسی گائے جو ہے یہ دو جانوروں کی کلوننگ ہے. اب اس میں بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جرسی گائے گائے اور سور کی کلوننگ ہے. بعض لوگوں کا ایسا کہنا ہے، میں نہیں جانتا اس بارے میں. اگر یہ کلوننگ جو کی گئی ہے یہ دونوں کے دونوں مادے حلال ہیں تو تیسرا مادہ جو وجود میں آئے گا وہ حلال ہوگا. اگر دونوں میں سے ایک مادہ حرام ہے ایک حلال ہے تو تیسرا مادہ جو نکل کر کے آ رہا ہے وہ حرام ہوگا. دونوں مادے حرام ہیں تو تیسرا مادہ یقیناً حرام ہے. اب جرسی گائے اگر سور اور گائے کی کلوننگ ہے تو اس کا دودھ پینا بھی جائز نہیں ہوگا، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی. اور جرسی گائے اگر گائے کی قسموں میں سے ایک قسم ہے اور کلوننگ میں دو نسل کی گایوں کو ملا کر کے بنایا گیا ہے جو تیسری شکل نکل کر کے آ گئی تو وہ عام گایوں کے حکم میں ہوگی. اس کا گوشت بھی اگر اس کی اجازت ہے، قانوناً کوئی دشواری نہیں ہے تو جائز ہوگا، اس کا دودھ بھی جائز ہوگا. تو اس بات کی تفصیل دیکھ لیں. یہی صورتحال پودوں میں ہے. بہت سارے پودے پہلے نہیں پائے جاتے تھے، اب دو پودوں کی بیج کی کلوننگ کر کے کوئی تیسرا پودا بنا دیا جاتا ہے. آج کے دور میں ترقی یافتہ دور میں یہاں تک صورتحال ہے کہ ایک آم کا درخت ہے
اور اس میں کئی قسم کے آم نکلتے ہیں. یہ کلوننگ کے ذریعے جو بیج بنایا جاتا ہے اس کو بوتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے. تو یہ کلوننگ جائز ہے اسلام میں، لیکن دونوں مادے اگر حلال ہیں تو تیسرا مادہ حلال مانا جائے گا. جی سیروگیٹ یعنی جو بیبی ٹیوب ہے. یہاں پر ایک سوال ان کا آیا ہے ہمارے بھائی کا کہ سیروگیٹ یعنی بیبی ٹیوب کے ذریعے بچہ پیدا کرنا. دیکھیے اصل تو یہ ہے کہ ماں باپ کو فطری شکل میں بچے کی پیدائش کی کوشش کرنی چاہیے. اگر کچھ کمی ہے تو ڈاکٹر سے علاج کرائیں، علاج آسان ہے. اگر نا امیدی ہو گئی تو ایسی صورت میں بیبی ٹیوب جائز ہے، لیکن چند شرطوں کے ساتھ. وہ شرط یہ ہے کہ ماں کے بچے دانی میں جو نطفہ اور پانی ڈالا جا رہا ہے وہ اس کے شوہر ہی کا ہونا چاہیے، کسی تیسرے شخص کا نہیں ہونا چاہیے. تو میاں بیوی کے درمیان ایسا کیا جا رہا ہے تو جائز ہے. آج کے دور میں کرائے پر بھی ایسا کیا جاتا ہے، کرائے پر کیا جاتا ہے. کسی عورت کو سیروگیٹ کرتے ہیں، کسی عورت کو کرائے پر لیتے ہیں کہ آپ کو میرے نطفہ آپ میں داخل کیا جائے گا اسی ٹیوب کے ذریعے سے، اور بچے کی پیدائش تک آپ کو ہم پورا خرچہ دیں گے، اور اس ذریعے سے آپ ہمارے لیے بچہ پیدا کر دیں. یہ جائز نہیں، کیونکہ اس کا نطفہ شوہر کا جس عورت کے بچے دانی میں گیا ہے وہ عورت اس کی بیوی نہیں ہے، کرائے پر لی گئی. اور کرائے پر شادی کرنا اسلام میں نکاح مسیار یا نکاح متع کہلاتا ہے، جو حرام ہے. لہذا اگر ایسا کرنا ہے کہ بیوی کے ذریعے پیدا نہیں کرنا ہے تو اس کو دوسری شادی اس سے کرنی ہوگی جس کو وہ سیروگیٹ کر رہا ہے، تبھی وہ جائز ہوگا. ورنہ بچہ حرام ہوگا اور وہ زنا کا حکم ہوگا اس پر. نکاح متع اور نکاح مسیار کا تذکرہ آیا ہے. نکاح متع اصل میں وہ نکاح ہے کہ جس میں آپ متعین مدت کے لیے کسی عورت کو پیسہ دے کر کے اپنی ہم بستری کے لیے تیار کر لیتے ہیں، اس سے نکاح نہیں کرتے. یہ متع ہے، یعنی ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ میں آپ کو اتنا پیسہ دوں گا، آپ ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، 2 ہفتے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیں اور جنسی تعلق قائم کر لیا جائے. اسلام میں یہ حرام ہے. مسیار کہتے ہیں کہ عورت کی کنڈیشنز کو پورا کر کے نکاح کر لیا جائے، لیکن عورت کی شرط یہ ہوتی ہے کہ میں جب چاہوں گی تبھی شوہر مجھ سے مل سکتا ہے، ورنہ نہیں مل سکتا. اسلام اس کو جائز نہیں سمجھتا، کیونکہ عورت اور شوہر دونوں آپس میں رضامندی سے جب چاہیں ہم بستری کریں. شوہر کی مرضی ہے تو عورت کو ابھارا گیا ہے کہ وہ اس کی خواہش کی تکمیل کرے. یہاں پر مسیار میں اس بات کا خدشہ ہے کہ عورت نے ایک مرد کو یہاں ارینج کر رکھا ہے، ہو سکتا ہے کوئی دوسرا مرد کسی دوسرے دن کے لیے اس کے پاس کہیں اور ارینج ہو پیسے کے خاطر، کیونکہ یہاں پر بھی پیسہ بنیاد ہوتی ہے. اگر ایسا ہے تو جائز نہیں. یہ مسیار گلف میں جو ہے یہ اخوان المسلمین کے فتووں کی بنیاد پر کہیں کہیں چلتا ہے. اس کے سب سے پہلے مفتی یوسف قرضاوی صاحب ہیں. یوسف قرضاوی جو اخوان المسلمین کے بڑے علماء میں سے ہیں، ان کا فتویٰ ہے کہ مسیار جائز ہے. مسیار جائز ہے، جبکہ شریعت کے مطابق سعودی عرب کے علماء نے اس کو کہا ہے نکاح الخمیس، جمعرات کا نکاح. یعنی چھٹی کا دن ان کے ہاں جمعرات ہوا کرتا تھا پہلے، جمعرات جمعہ چھٹی ہوتی تھی، تو ان لوگوں نے کہا چھٹی کے دن کا ایک ایگریمنٹ ہے جو متع ہی کی ایک شکل، لہذا جائز نہیں. ذکر اللہ انصاری صاحب کوئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کیا عورتوں کے لیے مسجد میں نماز ہے عید کی؟ بالکل، اگر عید کی نماز مسجد میں ہو رہی ہے تو عورتیں بھی آئیں گی، اگر جگہ ہے تو ان کو شامل ہونا چاہیے اور وہ آئیں اور شرکت کریں، کیونکہ عورتوں کو عید کی نماز میں لے جانے کی تاکید کی ہے اسلام نے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ عید کی نماز مسجدوں میں نہیں ہونی چاہیے، میدانوں میں ہونی چاہیے. سنت کا طریقہ یہی ہے. کوئی مجبوری ہے تو عید کی نماز مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے، اور جب پڑھی جائے گی تو عورتوں کا انتظام کیا جانا چاہیے، جیسے 5 وقتہ نماز میں اور جمعے میں ہوتا ہے ویسے ہونا چاہیے. جی نہیں، پتہ نہیں ہے، پتہ ہونے کی بات نہیں، ان کی غلطی نہیں ہے. ہم میں کی اکثریت نے یہ کہہ رکھا ہے کہ عورتیں مسجد نہیں آ سکتی، اس لیے ان کو یہی پتہ ہے کہ عورتیں مسجد نہیں آ سکتی. صحیح بات یہ ہے کہ یہ مسجد جو ہے
یہ میرے خیال سے 1992-93 میں بن کے تیار ہوئی ہے، تب سے یہاں عورتیں نماز پڑھتی ہیں۔ اس ادارے کی جتنی مسجدیں ہیں سب میں عورتوں کی نماز کا پورا انتظام ہے۔ یہ 1100 عورتوں کے لیے بیسمنٹ ہے بغل میں، اور یہ تنگ پڑنے لگا ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ بغل کی بلڈنگ کا بیسمنٹ اندر سے دیوار کاٹ کر کے کھولیں تاکہ تقریباً 1000 عورتوں کی مزید گنجائش نکل جائے۔ تو انتظام کرنا پڑے گا لوگوں کو۔ عورتیں مسجد سے نہیں جڑیں گی تو بچوں کی اچھی تربیت کیسے ہوگی؟ لہٰذا اس کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہیے۔ انہوں نے منع کر رکھا ہے، باقاعدہ منع کر رکھا ہے۔ اگلا سوال ہے، کیا دادا کی پراپرٹی میں پوتے کا حق ہے؟ یہاں بہت بنیادی سوال ہے کہ دادا کی پراپرٹی میں پوتے کا حق ہے کہ نہیں۔ یہاں پر مسئلہ کب پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے کہ دادا کی موجودگی میں باپ کا انتقال ہو جائے، یعنی بیٹے کا انتقال ہو جائے۔ ابھی جائیداد تقسیم نہیں ہوئی ہے، ایک بیٹا فوت ہو گیا، اس بیٹے کی شادی ہو چکی تھی، اس کے بچے موجود ہیں۔ اب یہاں پر شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے، پوتے کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا گیا ہے، لیکن تفصیل ہے، اس بات کو سمجھ لیں، غلط فہمی ہے لوگوں کو یہاں پر۔ باپ کی جائیداد میں بیٹے کو حصہ ملے گا، لیکن باپ اپنے باپ کی وفات سے پہلے ہی وفات پا گیا، اب اس کے بچے ہیں، یعنی بچوں کا دادا موجود ہے، باپ موجود نہیں۔ اب ایسی صورت میں شریعت نے پوتوں کا حصہ تو رکھا نہیں، نواسوں کا حصہ نہیں رکھا، نواسیوں کا اور پوتیوں کا بھی نہیں رکھا، لیکن یہاں پر شریعت نے اس بات کو واضح کیا ہے، اور صحابہ کرام اس پر عمل کرتے تھے، اس کی تاکید کرتے تھے کہ اگر بیٹا باپ کی موجودگی میں فوت ہو جائے اور بیٹے کے بچے موجود ہوں، یعنی انسان کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں موجود ہوں، تو ایسی صورت میں دادا کے اوپر واجب ہے کہ وہ وفات سے پہلے اپنے پوتے پوتیوں کے لیے وصیت کر دے، اپنی جائیداد میں سے کچھ حصہ وصیت کر دے اپنے نواسوں اور پوتوں کے لیے کہ میرے حصے میں میرے بچے حصے دار ہوں گے، وراثت میں وہ شریک ہوں گے، لیکن میرا ایک بچہ فوت ہو چکا ہے، اس کے بچے محروم ہو رہے ہیں، لہٰذا ان کے لیے میں اتنی جائیداد وصیت کرتا ہوں۔ وصیت میں کوئی حد متعین نہیں کی گئی، حالات کے لحاظ سے دادا کو اختیار ہے کہ وہ کچھ اوپر نیچے کر کے اور لوگوں کو بیٹھا کر کے راضی کرے اور وصیت کر دے۔ اس وصیت کو علماء کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، یعنی پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کو اگرچہ جائیداد میں حصہ نہیں دیا گیا، لیکن وصیت کے ذریعے ان کو حصے دار بنایا گیا ہے۔ اذان ہو چکی ہے، آپ لوگ چل سکتے ہیں۔ باپ کی جائیداد میں لڑکے اور لڑکیوں میں حصہ جو ہے وہ 2 اور 1 کا ہوتا ہے، یعنی مثال کے طور پر کسی کے گھر میں 2 لڑکے 1 لڑکی ہیں تو 5 حصے بنیں گے، 5 میں سے 2 لڑکوں کو ملے گا، 1 لڑکی کو ملے گا۔ یہاں پر لوگوں نے اعتراض یہ کیا ہے کہ لڑکی کو آدھا کیوں دیا گیا ہے۔ جس مذہب والے اعتراض کرتے ہیں کہ لڑکی کو آدھا کیوں دیا گیا، ان کے ہاں لڑکی کو دیا ہی نہیں جاتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، لڑکی کو آدھا کیوں دیا گیا ہے، اس بات کو سمجھ لیں۔ لڑکی کا آدھا جو ہے اس کا بیلنس ہے، لڑکے کو ڈبل جو دیا گیا ہے وہ اسی لڑکی پر خرچ کرنے کی ذمہ داری بھی ہے۔ یہ گھر کے اوپر خرچ کرنے کی ذمہ داری مرد پر ہے، عورت کے اوپر جو بھی ہے، عورت کے پاس جو بھی ہے اس کی مہر کی رقم اس کو ملتی ہے، لوگوں سے تحفے تحائف بھی عورت کو زیادہ ملتے ہیں، مرد کو کم ملتے ہیں۔ تحفے تحائف، مہر کی رقم، باپ کی طرف سے جائیداد کا حصہ، دوسرے رشتہ داروں کی طرف سے جائیداد کا حصہ، سب ملا کر کے مرد سے زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس کے باوجود اس کے اوپر خرچ کی ذمہ داری نہیں ہے، سب بیلنس کر کے چلے گی، اپنی مرضی سے شوہر کو بچوں کو دینا چاہے تو دے سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے عورت کا حصہ آدھا رکھا گیا ہے اور مرد کا حصہ ڈبل کر کے اس کے اوپر خرچ کی ذمہ داری رکھی گئی۔ دیتے نہیں ہیں وہ ظلم ہے، اگر دیتے نہیں ہیں تو ساری زندگی اس کا عذاب بھگتنا ہوگا، اور آخرت میں جو حصہ ہم نے ناجائز طریقے سے کھایا ہے اس حصے کی زمین کے ساتھ حصے ہمارے کندھے پر بطور عذاب ڈالے جائیں گے۔ لہذا نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جائیداد میں حصہ نہیں دیا اور جہیز دے کر کے کافی کر لیا۔
جائیداد کا حصہ دینا چاہیے، جہیز تو جائز ہی نہیں ہے. ایک جانب ہم جائیداد نہ دے کر کے غلطی کر رہے ہیں اور دوسری جانب ایک ناجائز چیز دے کر کے غلطی کر رہے ہیں. لہذا اصل طریقہ تو یہ ہے کہ جائیداد میں اس کو شریک کیا جائے. وہ اس کی مرضی ہے، وہ اس کی مرضی ہے. اگر وہ نہیں لیتی ہے، اپنی مرضی سے دے دیتی ہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن اس کے لیے بھی پابندیاں ہیں کہ عورت اپنی مرضی سے اپنی جائیداد کو یا اپنے حصے کو 1/3 سے زیادہ کسی کو نہیں دے سکتی. اس کی آل اولاد ہے، اس کو بھی عیش و آرام کرنے کا اختیار حاصل ہے. لہذا عورت کو جو حصہ ملتا ہے اس کو لینا چاہیے، اور اگر بھائیوں میں اور اپنے رشتہ داروں میں دینا چاہتی ہے تو 1/3 سے زیادہ نہیں دے سکتی. بقیہ اس کو رکھنا چاہیے تاکہ آئندہ اس کے بچوں کے کام آئے. کیا میریٹل ریپ جو ہے آج کل یہ چل رہا ہے کہ شوہر بیوی کے ساتھ جبرن جنسی تعلق قائم کرے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک آج کل کورٹ میں یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ میریٹل ریپ ہے یہ، یعنی کوئی شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے مجبور نہیں کر سکتا. تو یہ دیکھیے یہ نوبت کب آتی ہے؟ جب ہمارے بیڈ روم کے مسائل گمبھیر شکل اختیار کر جاتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ 100 گھروں میں سے ایک گھر بھی ایسا ہوگا جہاں میاں بیوی کے درمیان اتنا زیادہ نا اتفاقی ہو کہ بیوی اپنے شوہر پر یہ الزام لگائے کہ اس نے جبرن میرے ساتھ ایسا کیا. تو کوئی ایک واقعہ کہیں سے آ گیا تو لوگوں نے اس کو بہانہ بنا لیا. یہ شوہر بیوی کے درمیان تو آپس میں جب قریب قریب لیٹے ہیں، سوئے ہیں، تو جنسی تعلقات کی خواہش جاگنا تو یقینی چیز ہے، فطری چیز ہے. تو یہاں ریپ کا تو کوئی معاملہ آتا ہی نہیں ہے. یہ تو تب آئے گا جب دونوں کے درمیان تعلقات خراب ہیں. تعلقات خراب ہیں تو اس کے لیے بھی اسلام نے مکمل سسٹم دیا ہے. لہذا اس کا کوئی تصور نہیں، کوئی تصور نہیں. جی بہت کچھ سیکھنے کو ملا. دہلی کا ہے آپ کا پروگرام؟ نہیں، سنیچر کا. اچھا، سنیچر کے دن کا. یہ جو یورپ جو اپنے آپ کو فارورڈ کہتے ہیں، وہ بھی 1884 کچھ میں آیا تھا لیڈیز کا. یہ سب بیوقوفی والی باتیں ہیں. حقوق نسواں کے نام پر کچھ نہیں معلوم لوگوں کو. ہاں، عورتوں کے حقوق کی حق تلفی کر رہے ہیں حقوق نسواں کے نام پر. بس ایک سوال آخری میں لے رہا ہوں اس میں سے. امام الدین صاحب، اس وقت میں قطر میں ہوں اور یہاں عیدین کی نماز میں تکبیر زوائد پر رفردین کرتے ہیں. وہ کرتے ہیں عمل کرنے والے، لیکن راجح مسئلہ میں نے بتایا کہ ایسا ثابت نہیں ہے. ایک سوال ہے اہم، ریاض الحق صاحب، کیا عورتوں کو کوئی عورت عید کی نماز پڑھا سکتی ہے؟ نہیں، عورتیں وہ نمازیں نہیں پڑھا سکتی جن نمازوں سے خطبہ منسلک ہے. جمعے کی نماز ہے، عید کی نماز ہے، وہ نہیں پڑھائیں گی. مرد اگر پڑھ رہے ہیں تو ان کی ماتحتی میں پڑھیں گی، ورنہ تنہا پڑھ لیں، جماعت سے نہیں پڑھیں گی. اسی پر میں وہ پروگرام ختم کروں گا. انشاءاللہ بقیہ جوابات آپ کو بعد میں دے دیے جائیں گے ان باکس. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.